فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر وَاللّٰہِ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 45۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز کیسے؟ پہلا مطلب کہ تمام تر عبادتوں کی روح اللہ کی یاد ہی ہے۔ اللہ سے ہی انسان غافل ہو تو عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ تمام عبادات اسی صورت میں بطریق احسن سر انجام دی جا سکتی ہیں کہ اس عبادت کے دوران اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، یعنی نماز کی حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کرے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ اللہ کہنا اور دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا بذات خود بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس مطلب کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی سے آٹا پیسنے پر بہت تکلیف ہو گئی۔ انہیں خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں۔ مال غنیمت جس کا 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص تھا، اور اس کی تقسیم آپ کی ثوابدید پر منحصر تھی، یعنی آپ جسے چاہے دے سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی صاحبزادی آپ کے پاس تشریف لائیں تاکہ آپ سے ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کریں۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہ ملے تو انہوں نے یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت رات کو ہی ہمارے ہاں تشریف لائے، جب کہ ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے اٹھنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی؟ اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں پر جاؤ تو اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار کہہ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا، بخاری۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ذاکر بندوں کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 152 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ عبادت گزار بندوں کو اللہ کا یاد کرنا سب سے بڑی نعمت ہے، خیر الاعمال ہے۔ انسان کا کوئی عمل بھی اس سے افضل نہیں۔ پس جب بندہ نماز میں اللہ کو یاد کرے گا تو لا محالہ اللہ بھی اس کو یاد کرے گا، اور یہ فضیلت کہ اللہ کسی بندے کو یاد کرے اس سے بزرگ تر ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے۔ نماز کے پڑھنے پر جو گناہوں سے نجات ملتی ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کا ذکر
فرشتوں میں کرتے ہیں اور اس کی برکت سے اس کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو لا محالہ اللہ کو یاد ہی کرتا ہے، تبھی تو اس سے وہ نیک عمل انجام پاتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی کسی برائی کے مواقع سامنے آنے پر اس سے پرہیز کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی یاد ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد الہی ایک مومن کی پوری زندگی پر حاوی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ المزمل آیت 8 میں آتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق یعنی مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ یعنی اللہ کی عبادات اور اس سے دعا و مناجات کے لیے یکسو ہو کر متوجہ ہو جانا، یہ رہبانیت سے قطعی مختلف چیز ہے۔ رہبانیت تو ترک دنیا ہے جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ تبتل کا مطلب ہے امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ عبادات میں مشغول ہونا، خشوع و خضوع کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ایک بندے سے محمود و مطلوب ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت 1 میں آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، یعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لائق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو اس کے جواب میں پھر کہتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد۔ سورہ المدثر آیت 3 میں آیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ یہاں بھی اللہ کی کبریائی کا ہی ذکر ہے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ بڑے بنے بیٹھے ہیں ان سب کی بڑائیاں اللہ کی بڑائی کے سامنے ہیچ ہیں۔ نیز بڑے بڑے حکمران اور ان کی حکومتیں بھی اللہ کی بڑائی کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی کبریائی، بزرگی اور بڑائی سے پوری طرح سے روشناس کرایا اور حکم دیا کہ زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہا کیجیے۔ اسی حکم کی وجہ سے اسلام میں تکبیر یا کلمہ اللہ اکبر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہر اذان میں 6 بار یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے اور ہر نماز کا آغاز بھی اسی تکبیر سے ہوتا ہے۔ پھر رکوع جاتے وقت، سجدہ کے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت، غرض نماز کی ہر رکعت میں متعدد بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر نماز کے بعد تکبیر و تحلیل کی بہت فضیلت آئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے ہر وقت اللہ کی کبریائی کا تصور موجود رہے۔ سورہ النصر آیت 3، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی، یعنی دین اسلام کی، اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ بخاری۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک ورم کر گئے۔ قرطبی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں تسبیح و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔